ده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وأهدوا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالصبا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت
جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کراچی کے شیخ القرآن یونٹ کے زیر اہتمام مدرسہ صدیقیہ یادگار استاذ العلماء والقراء حضرت مولانا قاری عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً وافرتاً کاملتاً تامہ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مجھ سے کب علماء کرام اس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال فرمایا ہے، اور مجھے بھی اسی موضوع کے متعلق کچھ گزارشات اور معروضات پیش کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ سن چکے کہ بنت ابو بکر اس کی قرآن مجید کی تکمیل کے سلسلہ میں ایک خوشی اور مسرت کا آج موقع بھی ہمیں فراہم کیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس بنت ابو بکر کو خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور لخت جگر ام المؤمنین صدیقہ کائنات مریم اسلام عائشہ
عابدہ ساجدہ لائقہ اور فائقہ مطہرہ مقدسہ منزہہ اس کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے اللہ اس کو بھی عالمہ فاضلہ اور ترجمان قرآن و سنت بنا دے. سب کہہ دیں آمین. تو یہ عظمت قرآن کا جو عنوان ہے، آج یہ بھی ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ بیان کرنے کا مجھے حکم ملا ہے. اور میں نے خطبہ میں ایک بڑی مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں رب نے ختم نبوت کو بھی بیان فرما دیا ہے. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس آیت کریمہ کا ایک مختصر سا جائزہ اور ایک تصور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور وہ تصور یہ ہے، یہ ذرا راستہ بچے چھوڑ دو نا، تاکہ پیچھے جو آنے والے ان کو جگہ مل جائے، آگے ہو جائیں. ماشاءاللہ آگے ہو جائیں. پیچھے مہمان آ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی آگے آ جائیں نا، آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں. شاباش، آگے ہو جائیں. یہ پیچھے حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی آگے ہو جائیں. حضرت تشریف لائیں، تشریف رکھیں. نہیں آپ بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے. جیسے بھائی عمر فاروق عزیز صاحب فرما رہے تھے کہ واقعی آج اس صدیقیہ مدرسہ میں یہ عمارت بھی جگمگ کر رہی ہے، اور جو میرے سامنے بچے بڑے جوان بوڑھے بیٹھے ہیں سب کے چہرے بھی جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. یہ پرخلوص لوگوں کی محفل ہے، مفاد پرستوں کی محفل. یہ کسی اور نیت سے نہیں آئے، یہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تشریف لائیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا مبارک فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. بات کیا ہے؟ بات صرف میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے آج کی نشست میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس عطا کو، جس بخشش کو اپنے نبی کی گود میں ڈالا ہے، جو کچھ بھی رب نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے وہ ایسا بے مثل دیا ہے، بے مثال دیا ہے
لاجواب دیا ہے کہ رب نے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا۔ جو دستار آپ کے سر پہ رب نے رکھی ہے اور جو تاج رب نے اپنے آخری پیغمبر کے سر پہ رکھا ہے، کسی قسم کا، آپ اگر میری بات کو سمجھیں، ختم نبوت تو اس میں آئے گا ہی آئے گا۔ جس چیز سے بھی رب نے آپ کو نوازا ہے نا، ایسا کامل، اکمل، مکمل، منفرد، جدا گانا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا ہے۔ قرآن میں رب کیا کہتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب میں جو تجھے دوں گا، اب بھی دے رہا ہوں، پھر بھی دوں گا، اس کے بعد بھی دوں گا، اس کے بعد بھی دوں گا۔ اور اگر میں یوں کہوں، رب نے عالم ارواح میں جو دیا وہ کسی کو نہ دیا، عالم دنیا میں دیا کسی کو نہ دیا، برزخ میں دیا تو کسی کو نہ دیا، اور جو رب یوم محشر میں آپ کو دے گا وہ بھی کسی کو رب نے نہیں دیا۔ اگر اسی چیز کو آپ لیں، عطا ہے رب کی، دینے والا کون؟ اس میں بھی توحید ہے۔ عطا کرنے والا کون؟ داتا کون؟ جھولیاں بھرنے والا کون؟ اور لینے والا میرا پیغمبر، دینے والا رب، لینے والا میرا پیغمبر۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر میں دیتا نہیں تھکوں گا تو لیتا نہیں تھکے گا۔ وہ دینے والا بہت بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا رزق ختم نہیں ہوتا، اس کی عطا ختم نہیں ہوتی، اس کا دین ختم نہیں ہوتا، اس کی عطا ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر اس وقت تک تجھے دیتا رہوں گا، ذرا میری طرف توجہ کیجئے گا، اس وقت تک تجھے دیتا رہوں گا جب تو خود نہیں کہے گا کہ ربا میں راضی ہو گیا، مولا میں راضی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دیا، ایک ہوتا ہے کوئی مانگے تو کوئی دے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں رب سے مانگتا ہوں، مولا مجھے دے، صحت دے دے، تندرستی دے دے، عافیت دے دے، مولا میرے کاروبار میں ترقی دے دے۔ کسی کی اولاد نہیں تو بندہ کہتا ہے مجھے مولا اولاد دے دے، بیٹا دے دے، نرینہ اولاد دے دے۔ بندہ مانگتا ہے تو رب دیتا ہے۔ ویسے تو رب بغیر مانگے بھی کی دیتا ہے، لیکن رب کہتا ہے میں نے اپنے آخری پیغمبر کو جو کچھ بھی دیا نا بغیر مانگے کے دیا ہے، مانگے بھی نہیں اور رب دے دے، یہ ایک بڑی انفرادی خصوصیت ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ کاش قبلہ بیت المقدس سے کیا بن جائے؟ بیت اللہ۔ ایک تمنا ہے، تڑپ ہے۔ لیکن میرا پیغمبر دعا
کہتا نہیں ہے کہ مولا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ بنا، نہیں کہا آپ نے، دعا نہیں کی، التجا نہیں کی، درخواست نہیں کی، اور جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی دلی خواہش کو دیکھا، جانا، تو اللہ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہ کا، میرے پیغمبر ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وجہ کا، آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور چہرہ بنایا کس نے؟ بولو اونچی آواز سے۔ اور بنانے والا بنائی ہوئی اپنی چیز کی تعریف کرتا ہو؟ چہرہ کیسا ہے؟ میرا پیغمبر، آپ کے دل میں خواہش، آپ نے مانگا نہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تقلبہ، پلٹ پلٹ کے آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کب جبریل آئے گا اور یہ حکم لے کے آئے گا کہ اپنا رخ بیت المقدس سے کدھر کر دو؟ بیت اللہ کی طرف کر دو۔ آپ صرف چہرہ اٹھا رہے ہیں، مانگ کچھ نہیں رہے۔ رب نے کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، آگے کیا ہے؟ وہی ہے جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے کہا ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس قبلے پہ میرے پیغمبر آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس قبلے پہ تو راضی، اسی قبلے پہ تیرا رب بھی، جس قبلے پہ تو خوش میرے پیغمبر، اسی پہ تیرا رب بھی خوش۔ تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ جو صرف اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی، اور جو کچھ بھی رب نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا، وہ ایسا بے مثال عطا کیا کہ پہلے کسی نبی اور پیغمبر کو عطا۔ کسی پیغمبر کی تنقیص مقصود نہیں، یاد رکھیے گا کہ کسی پیغمبر کے مقام کو گھٹانا ہے؟ نہ، بالکل نہیں۔ کسی پیغمبر کی شان کو کم کرنا ہے؟ نہیں، لیکن فضیلت، مقام، مرتبہ، وہ پیغمبروں میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ، یہ جو تفضیل ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ جو کسی کو کسی پہ رتبہ عطا کرنا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی فرما دیتے ہیں ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں، لا نفرق بین احد منہم، ایمان لانے میں سارے پیغمبر برابر، لیکن عظمت اور مقام میں اونچ نیچ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، توجہ ہے آپ کی، آدم علیہ السلام نے لغزش کے بعد، بھول کے بعد، غلطی نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے، لغزش ہو گئی، کیا کیا؟ جنت میں ایک درخت تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل، سنتے رہتے ہیں، کھا لیا، اور بعض کہتے ہیں کھایا حوا کے کہنے پہ، حوا نے کہا کھا لو، بیوی تھی نا اور بیوی نے کہا کھا لو۔ کبھی کبھی بندہ بیوی کی بات کو مان کے بھی پھنس جائے گا۔ حوا نے کہا کھا لو، ادھر سے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، اور شیطان کہتا ہے اگر یہ پھل کھاؤ گے موت نہیں آئے گی۔ کیا نہیں آئے گی؟ بولو، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا۔ اب یہ شیطان پہلے دن یہی پٹی پڑھا رہا ہے، اے موت اور
حیات، مات اور حیات۔ شیطان کس کا قائل ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ہمیشہ زندہ، ایسے ہی ہے نا؟ اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیشہ زندہ، موت تو آنی ہی آنی ہے نا، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ یہ سب سے پہلا عقیدہ اور یہ سب سے پہلا نظریہ بنایا شیطان نے۔ انہوں نے کہا یہ کھا لو، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو گے۔ یہ کس نے کہا؟ ایک اور بات کہوں گا، ایسے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت تشریف رکھتے ہیں، یہودی ہے نا، یہودی وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ، وہ بھی حیا، کوئی حیا ہوئے تو جب بندہ ہی بے حیا ہو جائے پھر اسے کیا پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ یہودی سب سے زیادہ حریص ہیں، یہ یہودی مرنا نہیں چاہتے۔ یہودی لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص کس بات کے ہیں؟ کہ ہم پہ موت ہو، بولو۔ یہودی کہتے ہیں مرے نا، انہوں نے پتا نا کہ مرے سے تاگا سڑنا کے بڑھنا۔ اور مومن کے لیے موت کیا ہوتا ہے؟ مومن کے لیے موت تحفہ، کافر کے لیے وہ چاہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا۔ جاؤ، اللہ نے نظام چلانا تھا نا دنیا کا، یہ آپ اور ہم بیٹھے، اگر آدم نیچے نہ آتے تو ہم اور آپ کیسے ہوتے؟ پیدا ہونا تھا، یہ نسل چلنی تھی، یہ ایک سلسلہ چلنا تھا۔ آدم دنیا میں آ گیا، اس لغزش اور بھول کی وجہ سے ایک دانہ کھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں گندم کا دانہ تھا، غلط، کوئی تصریح نہیں، نہ قرآن نے کی نہ حدیث نے کی، مطلق کہا ایک درخت تھا، اس کا پھل کھا لیا۔ وہ ہمارے سرگودا میں ایک صاحب تھے، ان کو وہم پڑ گیا، انہوں نے کہا میں نے گندم نہیں کھانی، روٹی نہیں کھانی۔ بھئی کیوں نہیں کھانی؟ کہنے لگا ہمارے بابا آدم نے ایک دانہ کھایا تھا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور ہم منو دانے کھاتے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں کہاں داخل ہونے دے گا؟ اور یقین جانیے وہ بندہ پاگل ہو گیا اسی سوچ میں، نا 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 گندم نہیں کھانی، حد ہو گئی، کوئی تصریح نہیں۔ کون سا درخت، کون سا پھل؟ آئے آدم دنیا میں، اللہ نے کہا جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، اہبتا، چلو دونوں، اور اپنے ساتھ اپنی ذریت بھی لے جاؤ۔ اور وہاں اس وقت ہم کہاں تھے؟ آدم کی پیٹھ میں، یہ جو ہے نا اہبتو، سب چلے جاؤ، یہ سب ہم اور سب آدم کی پیٹھ میں آ گئے دنیا میں۔ سال گزرا، 2 سال گزرے، 10 سال، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، لیکن رب کی طرف سے کوئی جواب۔ اللہ سمجھو بے نیاز ہے، جواب دے اس کی مرضی، جواب نہ دے اس کی مرضی ہے۔ اور نزدیک را بیش بود حیرانی، اور اللہ کے جتنا زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے وہ آزمائشوں اور امتحانات میں اس قدر آتا ہے۔ آدم مسجود ملائکہ ہے، یہاں آئے، کتنے سال گزرے؟ 40 سال۔ کتنے بولو؟ اور اللہ نے آدم کو الگ اور حوا کو الگ، ملاپ نہیں ہوا، آدم الگ حوا الگ، تاکہ آپس میں دوبارہ ملے نہیں۔ پتہ تو چلے نا
کہ رب نے کہا تھا نہیں کھانا، کھایا ہے تو پھر اب اس کا خمیازہ بھگتو۔ ہاں 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام اپنے رب سے کچھ کلمات مانگتے ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، میں اس ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تلقا آدم من ربہ کلمات، آدم نے کیا مانگے؟ کچھ کلمات، چند کلمات مانگے، چند۔ مولا اگر میری دعائیں، التجائیں، میری درخواستیں، میرا رونا، میری آہو بکا اگر تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، میری دعائیں رنگ نہیں لائیں، تو مولا پھر اپنی طرف سے کوئی کلمات عطا کر تاکہ وہ کلمات پڑھوں اور تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ رات میں نے ایک بات کی ہے، رات کے پروگرام، کبھی کبھی قرآن اپنی تفسیر خود کر دیتا ہے، اور جس چیز کی تفسیر خدا کا قرآن کر دے پھر کسی اور کی تفسیر کی ضرورت۔ اب آپ بھی سوچیں، کلمات مانگے اللہ سے 40 سال کے بعد، اللہ نے 40 سال کے بعد کلمات دے دیے۔ اب ذرا پہلے وہ کلمات سن لیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ کہا یہ کلمات پڑھو، سب کو یاد ہوگا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ کتنے سالوں کے بعد ملے؟ بولیے ذرا۔ یہاں ایک اور بات سنیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آدم روتے 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 ادھر سے کوئی جواب نہیں۔ آدم نے کہا مولا میں جب جنت میں تھا، میں نے درختوں کے پتوں پہ، میں نے تیرے عرش کے اوپر ایک نام لکھا دیکھا تھا، جو تیرے نام کے ساتھ اس کا نام آتا تھا۔ تجھے اس نام کا وسیلہ ہے میری دعا کو۔ یہ لائی نا پچر نال، یہ پچر ہوندی، پچر سمجھ دے ہو نا۔ میں نے کہا قرآن اس سے خاموش ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن اس کے بارے میں کہتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کلمات مانگے، بڑے شوق سے مانگے، تلقا، بڑے ذوق سے مانگے، بڑی چاہت سے مانگے، کلمات مانگے، رب نے کلمات دے دیے۔ ربنا، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ہستی کا نام، محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ مولا تجھے اس کا وسیلہ ہے کہ میری دعا کو کیا کر، میری لغزش کو معاف فرما دے۔ ہم نے یہ کہاں سے آپ نے نکال لی؟ کوئی نہیں۔ کسی مستند حدیث میں بولو، کہاں سے آپ نے یہ نکالا؟ ہم نے کہا یہ غلط۔ کیوں غلط؟ صرف آدم علیہ السلام کی دعا نہیں، قرآن میں کئی نبیوں کی دعائیں، ہر نبی نے جب بھی اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو بلایا، اپنے رب کو سورا، بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے، بغیر کسی طفیل کے، کسی کو درمیان میں لے کے نہیں آیا پیغمبر۔ صرف نبیوں کی دعائیں نہیں، ولیوں کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، ولیات کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ ہر ایک دعا کیسی ہے؟
انڈائریکٹ کسی نے نہیں پکارا، جب بھی پکارا تو براہ راست پکارا، ربنا 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 ربنا۔ اگر کوئی ہوتا تو درمیان میں کسی کو وسیلہ پیش، ہم کہتے ہیں درمیان میں کیوں لاتے ہو کسی کو؟ کیسے ہیں جی وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں نا، رکھیاں پکھیاں، رکھیاں پکھیاں رب نہیں سندا۔ اب ذرا عقیدہ دیکھیں، رکھیاں پکھیاں رب نہیں سندا، جے پنج نو نال رلائیے نا۔ سن دے ہوئے ہو، ہوں تے سمجھ آئی ہوتی۔ جب تک ان کا وسیلہ نہ دے، ان کا صدقہ پیش نہ کرے، رب دعائیں نہیں سنتا۔ اور میں نے کہا سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، تیری نہیں سنتا ہوگا، رب تو بند پتھر میں ایک کیڑے کے بھی سنتا ہے، تیریاں نہیں سنتا۔ رب سمندر کی تہ میں پھرنے والی مخلوقات کی دعائیں بھی، اور بولو آپ، سنتا ہے۔ وہ پہاڑوں میں رہنے والی مخلوق کی دعائیں سنتا ہے، اور سن کے جواب بھی دیتا ہے۔ دیتا کون نہیں جواب؟ سبحان من یرانی ویعرف مقامی ویسمع کلامی۔ کیڑا کہہ رہا ہے وہ پاک ذات ہے جو مجھے دیکھتا ہے، وہ مجھے دیکھتی ہے ذات۔ ویعرف مقامی، اور جہاں رہتا ہوں میرے مکان اور مقام کو بھی جانتا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، اور جب میں اسے بلاؤں تو میری بات کو سنتا ہے۔ وَيَرْزُقْنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور جب سے اس نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے برابر رزق دے رہا ہے، کبھی اس نے مجھے بھلایا نہیں۔ تو کہتا ہے میری نہیں سندا، یہ درمیان نہ رلائیے نہ تے نہیں سندا۔ کسی پیغمبر کی دعا نکال، براہ راست رب کو پکار۔ ایک اور سمجھ لیں، اگر کوئی زندہ بزرگ ہے، کوئی زندہ ولی ہے، کوئی زندہ پیر ہے، اس سے آپ دعا کروائیں۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیں، پیر صاحب میرے لیے دعا کر دیں، جائز ہے۔ لیکن جب وہی بزرگ، وہی ولی کامل، وہی ولی، وہی تقی، وہی نبی جب دنیا سے چلا گیا، اب تو اس کے پاس جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرے پاس آ گیا، میں گناہگار، میں خطا کار، رب میری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں، میری تیرے آگے اور تیری۔ یہ غلط ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں جب تک کوئی زندہ ہے اس سے دعا کروا، جب وہ قبر میں چلا جائے تو پھر تیری پکار سنتا نہیں سنتا۔ توحیدیوں کا مجمع ہے ماشاءاللہ، جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، نبی کا فرمان سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سننے سنانے کا چکر ہے نا، اس کو یکسر رب نے بالکل ختم کیا ہے، کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ رہے۔ سنتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں جی آپ کہہ دیں، میں نے کہا میں کیسے کہوں؟ رب کہتا ہے لہو دعوت الحق۔ کس کی ہے سچی پکار؟ بولو کس کی ہے؟ یہ ہمارا وہ جو شناخت نہیں ہوتی، شناخت ماٹو مونوگرام، یہ ہمارا مونوگرام ہے، لہو دعوت سچی پکار کس کے لیے؟ اور جن کو لوگ پکارتے ہیں ذرا ان کے بارے میں سن لیں، نبی علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یستجیبون لہم بشیء، جن کو پکارتے ہو
تمہاری پکاریں سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبولیت کا اختیار رکھتے ہیں؟ آپ کہیں کیسے نہیں سنتے ہیں جی؟ سنتے ہیں۔ اللہ کیا چل میں تنوں ایک سوکھی جی مثال دے کے سمجھاواں کہ سن دیں کہ نہیں سن دیں۔ سوکھی مثال، بالکل سمپل طریقہ سے رب نے بیان کی، اور قرآن پاک کبھی فلسفیانہ انداز نہیں بیان کرتا، ادھر ادھر کی باتیں او جناب بندے کو سمجھ بھی نہ اوپر سے گزر جائیں نا۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، رب انج مسئلہ پکویندا نا جویں استاد بچیاں نو پہاڑا پکویندا۔ اب تو پہاڑے میں انگلش میں آ گئے، پرانے دور میں ایک دونی دونی تے دو دونی چار، بچے بھی قرآن تشنا لب پیاس سے مرتا ہوا آیا، گرمی میں مرتا ہوا آیا، پیاس بڑی لگی ہوئی ہے اس کو۔ اب سنیے یہ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، کسی اور چیز کی بات نہیں۔ آیا کنویں کے اوپر آ کے، کنویں میں دیکھا، بڑی زبردست مثال ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ دیکھا ڈول بھی کوئی نہیں، رسی بھی کوئی نہیں، اور پانی بڑا گہرا ہے، دور۔ اب یہ پیاس سے مر رہا ہے، تشنا لب، تشنگی آ گیا کنویں کے کنارے پہ۔ قرآن کہتا ہے لیبل کفیہ الی الماء، کباسط کفیہ الی الماء، پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے آ پانی، آ پانی، آ پانی، آ پانی، پانی۔ اور میرے منہ کی طرف آ جاؤ، خدا را واسطے ہی آ جاؤ، میری گل سن لے، آ جاؤ، میں مرتا ہی آ جا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قیامت تک پکارتا رہنا یہ پیاسا بندہ کنویں کی مڈیر پہ آ کے، رسی بھی کوئی نہیں اور ڈول بھی کوئی نہیں، پانی نو پیا بلندا، پانی کو بلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما ہوا بے بالغ، قیامت تک پکارتا رہے پانی کو، نہ پانی آواز سنے، نہ اس کے منہ کی طرف آئے۔ رب نے کہا وما دعاء الکافرین۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، ایک بندہ ان کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا حضرت تساں آکھ دیو جیڑا غیر اللہ دی غائبانہ پکاراں کرے، سورے، مدد کے لیے مانگے، آپ اسے کافر کہتے ہیں؟ کیسے کافر کہتے ہیں؟ حضرت صاحب آکھیا قرآن جو کافر آتا، اور حضرت صاحب نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ پیاسا بندہ پکار رہا ہے، اس کی پکار پانی سنتا، اس کی منہ کی طرف آتا، پانی تب آ سکتا تھا جب اس کنویں میں رسی بھی ہوتی، ڈول بھی ہوتا، پانی اس کے منہ کی طرف آ جاتا۔ اور پگلے کبھی اس قبر والے کنویں میں دیکھ لے کہ اس کے اندر روح والی رسی بھی کوئی نہیں، روح والا ڈول بھی کوئی نہیں، قیامت تک پکارتا رہے، نہ تیری آواز وہاں پہنچتی ہے، نہ وہاں سے کوئی جواب آئے گا۔ جی کیا کہہ رہا تھا میں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا نا وہ کسی کو کیا کہا؟ 40 سال کے بعد ایک آیت ملی ہے، ربنا ظلمنا، توجہ ہے آپ کی؟ میں نے آیت پڑھی تھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اسی میں ساری چیزیں موجود ہیں، اسی میں ہی سارا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ بچے وغیرہ جانتے ہوں گے انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں ہر مسئلے کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی مسئلہ، کوئی آپ کو پریشانی ہو گئی ہے جی، وہ آپ کہتے ہیں یار اس میں دیکھو۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جس مسئلے کے بارے میں بھی آپ کو پوچھنا ہو تو آئیے قرآن کی طرف آ جائیں۔ اور میں نے کہا رب نے ایک آیت میں اپنے پیغمبر کو جو کچھ عطا کیا وہ سارا ہی اسی آیت میں آ۔ اب ذرا توجہ کریں، آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تلقا
آدم من ربہ، آدم نے رب سے مانگا، رب سے، اور میں نے کہا نا نبی علیہ السلام نے مانگا، کوئی نہیں مانگا۔ اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ تلقا، آدم نے مانگا، اور جب نبی علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور میرے پیغمبر تو نے مانگا بھی کوئی نہیں، میں نے 30 پاروں کا قرآن تیری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مانگتے رہے، رب نے ایک آیت دی، انہوں نے مانگا ہی کوئی نہیں اور رب نے پورا قرآن عطا فرما دیا ہے۔ فرق ہے کہ کوئی نہ؟ بولو، فضیلت ہے کہ کوئی نہ؟ فضیلت اس کو کہتے ہیں، مرتبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے توریت دینی چاہیے، رب نے کہا طور پہ آ جاؤ، میں آپ کو وہاں پہ کتاب دوں گا۔ رب نے کہاں بلایا؟ بولو کہاں بلایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ نے کہا قوم کو بھی ساتھ لے کے آنا، قوم کو بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب سنتے تھے نا کہ رب نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ ملاقات کس کی؟ اور بولو ملاقات کس کی؟ آج بھی کسی محبوب یا پیارے کی ملاقات کا سندیسہ آ جائے، بندے کے قدم ہی زمین پہ نہیں لگتے۔ مجھے میرے پیارے نے بلایا ہے، میرے محبوب نے بلایا ہے، کوئی شے چنگی بھی، اور بولو تو صحیح، بندہ جس حال میں ہو، پاؤں میں کوئی چیز پہنی ہو یا نہیں پہنی ہوئی، وہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کو مل کے آؤں، اور جس کو خدا کہے آ میرے ساتھ ملاقات کر۔ آ رہی ہے سمجھ میں آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی نہ پہنچ گئے طور پہ، جلدی کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب طور پہ پہنچے نا تو رب نے پہلا سوال کیا ما اعجلک عن قومک، اتنی جلدی موسیٰ؟ ہائے ہائے۔ اور یہی تو میرے پیغمبر کا یار ایک مقام ہے، ہر پیغمبر کو رب نے نام لے کے بلایا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا فلاں یا فلاں، ہر پیغمبر کو رب نے نام لے کے بلایا۔ نہیں بلایا تو اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلایا بلکہ صفتوں کے ساتھ بلایا۔ کس سے بلایا؟ بولو۔ میرا پیغمبر کملی اوڑے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے ہے، اور رب کو اپنے محبوب کی چادر کے تقدس کا اتنا خیال رکھا رب نے۔ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ کہہ سکتے تھے یا محمد، کے نہیں کہہ سکتے تھے؟ بولو، یہ میرے چھوٹے بچے عزیز بھی بیٹھے ہوں گے، اللہ کہہ سکتے تھے یا محمد۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ بولو۔ اور یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کے بعد سب بڑوں سے بڑے ہمارے پیغمبر۔ بولو، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سن رکھی ہے کہ سب بڑوں سے بڑے ہمارے پیغمبر، سب سے اعلیٰ ہمارے پیغمبر، سب سے عرفہ ہمارے پیغمبر، سب سے عظمت والے ہمارے پیغمبر، جلیل القدر ہمارے پیغمبر، عظیم المرتبت ہمارے پیغمبر۔ اس میں کوئی شک نہیں، سب بڑوں سے بڑے ہیں۔ مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے، کبھی بیٹے نے باپ کو نام لے کے بلایا؟ بڑا بدتمیز ہے یار، بڑا نافرمان ہے، باپ کو نام، ابو جی، ابا جی، والد صاحب۔ آج کل تو پھر نئے نئے آ گئے پپا، ہے کوئی گل کرنے والی یا سارے پاپڑ کھان والے پپا۔
برگر کھاون والے ڈیڈی ڈیڈی. اور ہمارے پنجابی پتہ نہیں ڈیڈی کا کیا مفہوم ہے پتہ جی. اور ایک مسجد میں امام تھے, بات بھی کافی لمبی ہو رہی, ٹائم کی کوئی ہے. ایک مسجد میں نا 4 بھائی تھے, 4 بھائی. ایک کا نام تھا موسیٰ, ایک کا نام تھا عیسیٰ, ایک کا نام تھا ابراہیم, اور چوتھے کا نام تھا ڈیڈا. ڈیڈا ڈیڈی سے ڈیڈا. وہ امام صاحب نے ایک دن جماعت کروائی نا, تو اس میں کوئی آیت پڑھ دی جس میں انبیاء کے نام آتے ہیں, موسیٰ و عیسیٰ, ہاں جی, و یعقوب و ابراہیم والاسباط. انہوں نے سلام پھیرا. یہ جو ڈیڈا تھا نا, ڈیڈا, یہ کہنے لگا امام صاحب میرے نال تانوں کیڑا بیر ہے. وہ کہنے لگا کیا بھائی, اے میرے سارے بھراواں دا نام لے تے میرا کیوں نہیں لیا. مولوی سمجھ لیا بھائی گل تے خراب ہو. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں جو کھانا اور روٹی آ رہی تھی نا, وہ ڈیڈا کے گھر سے آ رہی تھی. تو مولوی نو ایک خطرہ پہ گیا, جے ڈیڈے آ کے چل انہاں دے گھروں روٹی لے جنہاں دا نام لینا, میرا نام لیندیا موت پوندی ہے. اگلی نماز کا وقت آیا, مولوی صاحب نے وہی آیت پڑھی, موسیٰ و عیسیٰ و ڈیڈا. تے ڈیڈا خوش ہو گیا, گل تے بڑی نا سواد آیا ہون کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کوئی نام نہیں ہے یار, ان ناموں کے اندر کوئی تقدس اور احترام نہیں ہے, کوئی تقدس اور احترام نہیں. اپنے یار جو ہماری اپنی زبان لینگویج ہے اسے استعمال کیا کریں. کیا ضرورت ہے منہ ٹیڑھا کر کے ڈیڈی اور پپا اور مما اور کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے بات کہاں چھوڑی تھی بنا, یہ اگو امتحان ہے. ہاں ماشاءاللہ درگاہ تو دیسی گھی کھان دے ہو نا, لگتا ہی ہے بھائی. آج کل تے کشمیر ہی نہیں ملتا تے, کشمیر ویکھو تے لگتا جی ہوا ہے, منہ تے مرے سی کوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا طور پہ پہنچے, اللہ نے کیا کہا, ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اپنی قوم سے پہلے آ گئے ہو, جلدی کیا آپ نے. اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا وہ سنی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے. اولائے علی اثری واجلتو الیک رب. اب ذرا دیکھیں ایک اور جوڑ لگ رہا ہے حدیث صاحب. کہنے لگے عجلتو الیک رب, مولا میں جلدی تیرے پاس اس لیے آ گیا, لترضا, تاکہ تو راضی ہو جائے, تاکہ تو راضی ہو جائے. اور میں نے کہا اسی کا نام فضیلت ہے کہ موسیٰ رب کی رضا چاہتا ہے, رب محمد کی رضا چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. اب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے توریت لینے کے لیے. اللہ نے کہا یہاں آؤ گے, یہاں پہ توریت دوں گا. تو اتھے آ کے کچھ راتاں قیام بھی کرنی ہے آپ نے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو رب نے توریت دی, بلا کے آؤ طور پہ, وہاں میں آپ کو توریت دوں گا. اور جب رب نے اپنے پیغمبر کو قرآن دیا, بلا کے نہیں دیا بلکہ بن بلا کے رب نے قرآن عطا کیا. بات تو وہی آ گئی نا کہ رب جو بھی دے رہا ہے بغیر مانگے کے دے رہا ہے. تو نبی علیہ السلام کا ایک مقام ہے, مرتبہ ہے, عزت ہے. اسی طرح آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے,
اللہ نے آپ کو رسالت عطا فرمائی، امانت عطا فرمائی، دیانت عطا فرمائی، سخاوت عطا فرمائی، شجاعت عطا فرمائی، ملاحت عطا فرمائی، مداحت عطا فرمائی۔ رب نے آپ کو صاحب قرآن بنایا، رب نے آپ کو صاحب معراج بنایا۔ بنایا کہ کوئی نہ بنایا؟ صاحب معراج بنایا، امام الانبیاء بنایا، سرتاج الاولیاء بنایا، رحمت للعالمین بنایا، امام الاولین والآخرین بنایا، شفیع المذنبین بنایا۔ رب نے ہر نعمت آپ پہ مکمل کر دی۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، جوڑ لگا عظمت قرآن۔ یہ قرآن ساری عظمتیں عطا کر رہا ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ یاد رکھنا، قرآن میں میرے پیغمبر کو جتنا بھی مقام اور مرتبہ ملا ہے تو قرآن کی وجہ سے ملا۔ قرآن نہیں آیا کچھ بھی نہیں ملا، قرآن آیا میرے پیغمبر کو عظمتیں ملی، رفتیں ملی، بلندیاں ملی، منصب ملے، عہدے ملے، بغیر قرآن کے کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا میرے پیغمبر آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب تلاوت کیا کرتے نا، خصوصاً تہجد میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ ساڑھے تا 5 نماز آنا۔ نبی علیہ السلام کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ تہجد پڑھنا کو سوکھا؟ آج تہجد کے لیے بندہ اٹھے نا، اور جس کے لیے کہا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا، یہ یقین جانیے بندے کے جسم کو توڑ کے رکھ دیتا ہے جاگنا صبح کا۔ تہجد کے وقت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب جاگا کرتے تھے اور تہجد میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اگر اس تہجد کی نماز کے احوال پوچھنے ہوں تو بنت صدیق سے پوچھیے۔ میں نے رات بھی ایک بات کہی تھی، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پیغمبر کا رازدار نبوت ہے ابو بکر، کہو رضی اللہ تعالی۔ اگر گھر سے باہر کا رازدار نبوت دیکھنا ہے تو صدیق کو دیکھ لو، اور اگر گھر کے اندر کی رازدار نبوت دیکھنی ہو تو بنت صدیق کو دیکھ لو۔ تجھے پتہ چلے گا کہ خلوت میں گھر کے اندر کیا احوال ہوا کرتے تھے، کیا کیفیات ہوا کرتی تھی، میرے پیغمبر کی عبادت کا، ریاضت کا کیا معمول ہوا کرتا تھا۔ یہ کوئی کم شان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت قرآن اور ختم نبوت؟ ابھی میں ختم نبوت پہ نہیں آیا، پتہ نہیں تسا اتنی دیر بس ہوئی صحیح کے لیے، ہاں پتہ نہیں وہی نہ ہو۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، ابو بکر صاحب جانتے ہیں، ختم تمہاری اتنے لوگ ختم ہی پڑھ دیں، بڑے ختم شریف ملا جی کا بکرے چھترے حلوے مانڈے ہضم، ایسا ہاضمہ ہے لکڑ ہضم، پتھر ہضم۔ یقین جانیے مولوی لوگ پلیٹوں میں نہیں کھاتے، ڈونگیاں اجتے پراتا اج کھاندے ہیں۔ بظاہر بات ہے اپنے اس لیٹر باکس کے مطابق کھانا ہے انہوں نے، جتنا لیٹر باکس ہوئے گا اتنا ہی پھر اندر بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مولانا محمد یوسف صاحب تھے ہمارے رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ ایک دن ان کے پاس ایک بندہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، پسینے سے شرابور ہیں، مسجد کا کام کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے دکان بنائی، کہا کہ کہنے لگا مولوی صاحب ختم پڑھانا ہے۔ کیا پڑھانا ہے؟ ختم۔ وہ مولوی صاحب کے پاس نا استاد جی کا ڈنڈا تھا چھوٹا سا نا، وہ زمین پدری کر رہے تھے، برابر کر رہے تھے۔ ایک سٹی نا استاد کانڈی ہک سٹی آکے اساں آپ ختم ہوئے پہ ہاں تو ختم پڑھے ختم۔ ابھی تو ختم نبوت آنی ہے بھائی،
یہ وہ ختم نبوت ہے جنہیں ہر شے نو ہی ختم کر دیا۔ جی آپ ذرا ایک مرتبہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل عائشہ۔ جب عائشہ کا نام آتا ہے نا تو بندے بھی اپنی جگہ سے یار ہل جاتے ہیں ایک دفعہ۔ پتہ ہے عظمت قرآن کیا بتاؤں آپ کو؟ اور عائشہ وہ ہیں جن کے بستر پر جب میرے پیغمبر جایا کرتے تھے، جس کے لحاف میں میرے پیغمبر جایا کرتے تھے، بستر عائشہ کہو رضی اللہ تعالی۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں آپ سے، ہجرت کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کس کو ملا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ آپ نے کہا علی آؤ یہ میرا بستر ہے، اس پر سو جاؤ آرام سکون سے۔ صبح کے وقت میں یہ امانتیں ہیں مکہ والوں کی، یہ امانتیں فلاں فلاں کی واپس کر کے آپ بھی ہمارے پیچھے ہجرت کراؤ۔ بڑا مقام ہے یہ بستر رسول۔ لیکن یہاں پہ صدیق بھی یاد رکھیے گا، وہ کیسے حضرت علی کو بستر رسول ملا۔ بڑی عظمت ہے، بولو بستر رسول تھوڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ علی بڑی عظمت والا کہ اسے بستر رسول مل گیا، اور صدیق بھی عظمت والا جس کو خود بستر والا مل گیا۔ علی اس لیے عظمت والا کہ اسے مکہ والوں کی امانتیں مل گئیں، اور ابو بکر اس لیے عظمت والا کہ اس کو خود خدا کی امانت مل گئی۔ تو بستر رسول، یہ میں کوئی تنقیص نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی ہماری آنکھوں کا نور ہے، بولیے ہمارے دل کا سرور ہے۔ حضرت علی کے قدموں کی مٹی خدا کی قسم ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اگر میرے دل میں حضرت علی کے بارے میں ایک بال کے برابر بھی گستاخی یا بے ادبی ہو جاتی ہے، میں ایمان سے نکلتا ہوں، میرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ علی کی محبت ہے، اس کا پیار ہے۔ علی کون ہے؟ شیر خدا ہے، علی حیدر کرار ہے، علی قاتل مرحب ہے، علی قاتل عبد بود ہے، علی ولی ہے، علی تقی ہے، علی نقی ہے، علی بدر و عہد کا ہیرو ہے۔ ارے علی تو خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والا ہے۔ اس میں کس کو شک ہے؟ علی کون ہے؟ علی حافظ قرآن ہے، علی قاری قرآن ہے۔ علی تو ابو بکر و عمر و عثمان کا وزیر اور مشیر ہے، ان کا دوست ہے۔ علی کی پہچان کر، بہت شرف ہے۔ علی کو ایک رات کے لیے بستر مل گیا، بہت عظمت ہے۔ لیکن کراچی والوں، میں یہ پوچھ سکتا ہوں، جس کو ایک رات کے لیے بستر رسول ملا وہ اتنی عظمت والا ہے، اور جس عائشہ کو 13 سال بستر رسول ملا، ذرا اونچی آواز سے کہیے نا، جس عائشہ کو 13 سال بستر رسول ملا، اور وہ عائشہ اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرے پیغمبر کسی بیوی کے بستر پہ جایا کرتے، قرآن نازل نہیں ہوا کرتا تھا، جب میرے بستر پہ آیا کرتے تھے تو رب قرآن کو ٹھنا ٹھن میرے گھر میں اتار دیا کرتا۔ یہ عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔
کہ عائشہ کو یہ عظمت مل گئی ہے. میں نے کہا قرآن کی بڑی عظمت ہے. جس کے بستر پہ قرآن اترتا ہے. اور جب جبریل آیا کرتے تھے تو جبرائیل نبی علیہ السلام کو سلام دیا کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ میری طرف سے عائشہ کو بھی سلام دے دو. اور اگر میں اس سے بڑھ کے بات کہوں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ جبریل کہتے تھے رب آپ کو بھی سلام دیتا ہے آپ کی عائشہ کو بھی سلام دیتا ہے. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. اللہ کا کئی مرتبہ آپ کو سلام آیا ہے. حضرت عائشہ کے بستر پہ قرآن نازل ہو. ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا زینی صاحب کہہ دیں یہ بستر عائشہ جہاں میرا پیغمبر سکون کرتا ہے آرام کرتا ہے اور ایک وہ بستر جو صدیق نے اپنی جھولی کے طور پہ بنایا اور میرا پیغمبر اس پہ سویا ہے. میں نے کہا اگر پیغمبر عائشہ کے بستر پہ آتا ہے تب بھی قرآن نازل ہوتا ہے اور جب میرا پیغمبر صدیق کی جھولی میں سوتا ہے تب بھی قرآن نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں سارے سبحان اللہ. تو یہ قرآن کی ایک عظمت ہے. قرآن نے کسی جگہ ساتھ نہیں چھوڑا ہر جگہ ساتھ رہا ہے قرآن. اللہ نے کہا میرے پیغمبر گھبرانا نہیں جب بھی کوئی بات کرے گا قرآن تیرے ساتھ ہوگا. اور اسی لیے اشاعت و توحید و سنہ والو گھبرایا نہ کرو. جب بھی تمہارے خلاف کوئی زبان بولے گا تو انشاءاللہ ادھر سے قرآن بولے گا اور ایسا بولے گا کہ مسکت جواب اس کا کوئی جواب پھر دے. تو اس لیے قرآن نے عظمتیں دی. اس قرآن میں فلاں عظمت فلاں عظمت فلاں عظمت فلاں عظمت. چلتے چلتے پھر قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتما. یہ ختم نبوت والا اعزاز یہ ختم نبوت والا تاج اور یہ ختم نبوت والی دستار اگر میرے پیغمبر کے سر پہ آئی ہے اس قرآن کے بیان کرنے کی وجہ سے آئی. میرے پیغمبر قرآن بیان کرتا چلا جا کوئی عظمت ایسی نہیں چھوڑوں گا جو تیری جھولی میں نہ ڈال. قرآن سے پیچھے نہ ہٹنا میرے پیغمبر. اگر قرآن سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر ساری عظمتیں کیا ہو جائیں گی. ایک اور آیت پڑھ دوں توحیدیاں دا مجمع اشاعت و توحید والے. اللہ نے کہا تھا میرے پیغمبر تیرے دل کو ہم نے مضبوط کر دیا ہے کہیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت کسی کی طرف مائل ہونے کی ضرورت. اور چلو یہ آدھے جو ہیں نا اور تو کوئی نہیں سندا نبی سن لیں ابراہیم سن لیں اسماعیل سن لیں چلو ہور کوئی نہیں سن دے سلام تے سن لیں کوئی ہور چیزاں سن لیں. میرے پیغمبر نا لقد کتا ترکنو الیہم شیئا قلیلا. ذرہ برابر بھی آپ نے نرمی دکھائی نا ذرہ برابر بھی میں کیا کروں گا اذل ازقناک ضعف الحیات و ضعف قرآن تو مسئلہ بیان کرتا ہے. کیوں جھگڑوں میں پڑھتے ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. وہی ہے کہ نہیں بھائی مماتی الحمدللہ ہم مماتی ہیں. ہمارا ذکر قرآن میں ہے. بولو ہے کہ کوئی نہ. قرآن میں ہمارا ذکر موجود ہے الحمدللہ. ہمارا عقیدہ کس والا ہے قرآن والا. ہمارا عقیدہ نبی کے فرمان والا الحمدللہ.
اللہ کی رحمت رات بھی میں نے کہا، اور میں یہ تحدیث نعمت پہ بات کر رہا ہوں۔ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، بہت گناہگار ہیں، لیکن رب کی رحمت سے پوری امید ہے۔ جو عقیدہ اور مسلک قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اپنی رحمت کر دے گا اللہ پاک انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھنا۔ تو ہمارا ذکر کہاں پہ آ گیا بولو؟ ہمارے سرگودا میں نا الیکشن ہوا تھا، الیکشن اے جڑے الیکشن ہوندے نا جان دے ہو نا، اے نورا کشتی نہیں ہوندی، لوگ دیکھتے ہیں ریسلنگ دیکھتے ہیں، لوگ بڑے چاہ سے ہو یہ مار دیا وہ مار دیا، تے ہوندا ہماندا میں کہ ساڈے کولان میرا ایک موقع میرا ذرا برداشت کر، 32 بار نہ نکل آئے وہ ٹھیک ٹھاک جناب اچھلتے کودتے وہ جا رہے تھے۔ الیکشن بھی ساڑے کیے ہوندے نے نورا کشتی ساری، یہ تسا نعرہ مار دو یہ کرو تے وہ کرو تے کچھ بھی نہیں ہوندا، ایویں اپنی توانائیاں خرچ کر دے۔ وہ ہمارے سرگودا میں الیکشن ہوا تو ایک خسرا جان دے، وہ خسرا بھی الیکشن کھلو، اس نے کہا ہمارا بھی رائٹ ہے، ہمارا بھی حق ہے، اگر مرد کھڑے ہو سکتے ہیں، عورتیں کھڑی ہو سکتی ہیں، تو خسرے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ بھی میدان چاہ گئے۔ وہ جب میدان میں آئے کسی نے پوچھا یار چلو مرد تو مرد ہوتا ہے، عورت کا بھی ذکر ہے، مرد کا بھی ذکر ہے، اے تم درمیانی سی مخلوق ہو، خسرے ہو، تمہارا کہاں ہے؟ اس نے کہا ساڈا ذکر بھی قرآن اس موجود ہے۔ اس وقت تیرا ذکر کون؟ اس وقت ہاں ساڈا ذکر قرآن اس موجود ہے۔ اس وقت کتھے؟ اس وقت کیا پڑھ دینے والعصر ان الانسان لفی خسر، کوئی نہیں ایک خسرا نہیں پیا، ساڈا ذکر میرے پیغمبر ان سے کوئی نرمی نہیں کرنی قرآن کے بیان کرنے میں۔ فسدا بما تومر وعارض عن المشرکین، میرے پیغمبر جب مسئلہ بیان کرنا ہے تو کھول کے بیان کر، تاکہ پتہ چلے کہ توحید یہ ہوتی ہے۔ یہ توحید نہیں ہوندی، لا الہ الا ولا الہ، اس کو نہیں کہتے توحید۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اور جب بندہ مومن ہوئے تھے ابو بکر جیا ہو، مومن ہوئے تھے جے بندہ کافر ہوئے تھے ابو جہل جیا ہوئے۔ اے درمیان میں کیا ہے؟ اقبال نے بھی کہا تھا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نل اشدہ، میرے خیال میں اقبال نے نا بالکل اس کا مفہوم بیان کیا، اور اقبال کی شاعری یہی ہے۔ اقبال نے قرآن کو سامنے رکھا اور اس قرآن کے مطابق شاعری کی ہے۔ زیادہ سختی نہ کہا ہائی تو داڑھی تو کونا ہی اس دی، لیکن ہائی داڑیاں نال چنگا بوسا، بات بڑی کھری کرتا تھا۔ او نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، سن دے او نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اقبال ہے اور اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ اقبال کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے۔ پھر اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ سبحان اللہ کی توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر اگر اس قرآن مجید کو بیان کرنے میں آپ نے نرمی دکھائی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یوں کر لو فلاں کر لو، اگر آپ نے یہ کیا
اذل ازقناک ضعف الحیات، آپ کی دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب مماتے، اور جب آپ فوت ہو جائیں گے تو برابر یہ عذاب میں آپ کو تب بھی دوں گا۔ ہم اور آپ کس بات کی مولیاں بھائی؟ ہم کیا چیز ہیں؟ آج قرآن مجید سامنے ہوتا ہے، بیان کوئی نہیں کرتا، لوگ چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن عظمت دیتا ہے، ختم نبوت کا تاج میرے پیغمبر کے سر پہ سجا، اس کی وجہ سے بولو، قرآن کی وجہ سے، یہ عظمت ساری قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اور دیکھو یا میرے پیغمبر نے قرآن پڑھایا، سکھایا، اور جو سیکھنے آئے ان کی تربیت کی، تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو مصفہ کیا، اجلا کیا، دھویا میرے پیغمبر نے، دھویا۔ اور ایسے پیغمبر نے قرآن کو صاف کیا جیسے کسی جگہ پہ کوئی داغ لگ جائے، داغ کو کھرچتے ہو، کوئی گندگی لگ جائے، گندگی کو کھرچ دیتے ہو اس چیز سے۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کے دلوں سے کفر و شرک کو اس طرح کھرچ کے صاف کر دیا۔ ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں وہ جب برتن دھویا کرتی کچی ہوندی ہے، کچی آتے ہیں اور کچی ہوتی تھی، چنگی طرح رگڑ دیا ہے، کچی سے جب رگڑتی تھی نا تو اس برتن کا جو چہرہ تھا وہ شیشے کی طرح چمکا کرتا تھا۔ رب کی قسم ہے میرے پیغمبر نے اس قرآن کی کچی کے ساتھ، اپنی سنت کی کچی کے ساتھ صحابہ کے دلوں کو ایسا مانجا، ایسا صاف کیا کہ رب کو اس پہ پیار آیا، اور رب نے کہا کتب فی قلوبہم۔ اور میرے پیغمبر اتنا صاف کر چھڑے ہی دل نو انہاں دے کہ میں اپنے دستے رحمت دے نال انہاں تے دلاں تے ایمان لکھ رہا۔ یہ ختم نبوت، یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ لوگ پتہ نہیں کس کس کو نبی مانتے ہیں، اور جس کو یہ مانتے ہیں آج کے مرزائی، کیا نام تھا اس کا بھائی؟ غلام، ہمارے نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ جو نواسے بیٹھے ہیں ان کے، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے، حضرت نیلوی صاحب کہتے سے غلام احمد نہ کہا کرو، غلام احمد کا معنی ہے احمد کا، احمد کس کا نام ہے؟ جناب رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں غلام احمد نہ آکھیا کرو، اس نو آکھیا کرو مرزا گاما۔ کیا کہا کرو؟ ایک گاما ہے، گاما۔ اس کو کیوں کہتے ہو غلام احمد؟ اور حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا تھا، حضرت وہ جو مرزا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میرا نام قرآن میں ہے، اور وہ کہتا ہے اسمہ احمد و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی میرے بعد احمد آئے گا، وہ میں ہوں۔ تو اسے کسی نے کہا وہ تو احمد ہے، تو غلام احمد ہے۔ تو کہنے لگا غلام کاٹ دو، غلام۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے نا کہ غلام کاٹ دو، میرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی عطا اللہ، عطا کاٹ دو۔ بولو کیا کہا؟ عطا کاٹ دو۔ کہنے لگے نہ میں اللہ تے نہ او جی، اگر پھر بھی نہیں مانتا نا، پھر بھی نہیں مانتا تو پھر میں آکھاں گا اور میں ایجو جا کانے تے کذاب نو نبی بنا کے بھیجائی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی کیا بات ہے۔ میرے پیغمبر نے جو محنت کی ان پہ، یار تو نے کیا کیا ہے؟ نور الدین فلاں، اچھا خود بھی جھوٹا، کہ جو اس کے سارے خلیفے وہ بھی جھوٹے، ہاں، اور ہمارا پیغمبر بھی سچا، اور جو پیغمبر کے ماننے والے تھے وہ بھی۔ بولو، قرآن میں آتا ہے نا والذی جاء بالصدق
وصدق من پتا تھانوں کیڑی جلدی ہے تو ذرا بیٹھے رہو آرام نال ہاں ٹھیک ہے خیر چلو ٹھیک ہے آخری میری وہ باتیں سن لیجئے ختم نبوت کے بارے میں کہ ختم نبوت کا جو اعزاز ہے نا وہ ہر کسی کو سجتا بولو یہ سجتا ہے آمنہ کے لال کے سر پہ اس کو سجتا ہے یہ عبداللہ کے در یتیم کو سجتا ہے مرزا بھی جھوٹا اس کے ماننے والے بھی بولو ہمارا پیغمبر بھی سچا اور اس کے ماننے والے بھی قرآن میں آتا نہیں اولئک ہم الصادقون یہ سارے کیا ہیں سچے ہیں اور میں حضرت برادر مکرم علامہ بزالی صاحب کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ بھی جھوٹا اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہمارا پیغمبر بھی سچا ہمارے پیغمبر کے ماننے والے بھی سچے اور ہمارا پیغمبر ایسا سچا وہ تو خود سچا ہی تھا جو اس کی محفل میں بیٹھتا ہے اسے وہ بھی صدیق بنا دیتا جو اس کی محفل میں بیٹھا اسے کیا بنا دیا صدیق بنا دیا اور آخری بات عرض کر دوں مرزا پہ موت آئی ہے تو کہتے ہیں مرزا گندگی میں مرا ہے اور واقعی گندگی میں مرا ہے جو اس کی اس وقت بیوی تھی وہ راویہ ہے کہ مرزا صاحب کی موت کیسے آئی وہ کیسے گند میں پڑا تھا وہ کیسے نجاست اور غلاظت میں پڑا تھا اور کیسے تعفن اور بدبو میں پڑا تھا میں نے کہا جھوٹے نبیوں کا یہی حال ہوا کرتا اللہ دکھاتا ہے لوگوں کو یہ جھوٹا تھا اور اس کا انجام دیکھو آخرت دیکھو خود بھی جھوٹا موت آئی تو گندگی میں موت آئی تو نجاست میں موت آئی تو غلاظت میں اور ہمارا پیغمبر ایسا سچا بولو ایسا سچا کہ میرے پیغمبر کے پاس جب اسرائیل آئے روح قبض کرنے کے لیے آئے اللہ نے اس وقت نہیں اس سے پہلے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا تھا وہ جھوٹا تھا رب نے اس کو نجاست میں رکھا غلاظت میں رکھا گندگی میں رکھا اور جہاں میرا پیغمبر فوت ہوا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے حجرہ عائشہ بھی جنت کا بولو ٹکڑا ہے میرے گھر کا میرے پیغمبر کا جو گھر وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے اور آج بھی جنت میں اور ابو بکر بھی بولو جنت میں عمر بھی بولو جنت میں اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کی پھوار آتی ہے میرے پیغمبر کی قبر مبارک پر تو کیا جانتے ہو جو دائیں بائیں ہیں کیا وہ پھوار سے محروم رہتے ہوں گے وہ پھوار ان کی قبروں پر بھی پڑتی ہوگی اگر نہیں سمجھے ہو مجھے پسینہ آ رہا ہے یہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ میں پنکھا جھولتا ہے کہ میں مولوی صاحب کو پنکھا جھول دوں اگر یہ پنکھا جھولے گا مجھے بھی ہوا آئے گی انہیں بھی ہوا آئے گی تے تھوڑی تھوڑی ادھر بھی ہوا آئے گی جب رحمت کی جھکڑ اور رحمت کی ہوائیں اللہ بھیجتا ہے جہاں میرے پیغمبر کی قبر پہ ہوائیں آتی ہیں وہ دائیں بائیں ابو بکر و عمر کی قبروں پر بھی ہوائیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو جو آپ کو عطا کیا یہ منبع ہے یہ سرچشمہ ہے یہ ایک ینبوع ہے علم کا حکمت کا دانائی کا تو اللہ پاک نے سب کچھ اپنے پیغمبر کی عظمت کو اس قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ بن مانگے ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا یہ عظمتیں عطا کی دعا ہے بنت ابو بکر جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے اللہ پاک اسے
یہ سعادت مبارک کرے، اللہ اس کے لیے باعث مسرت بنائے، ان کے والدین کے لیے باعث مسرت بنائے انشاءاللہ قیامت والے دن۔ اسی وجہ سے اللہ پاک ان کے سروں پر تاج بھی رکھیں گے، اور اللہ پاک اسے اس قرآن کا عالمہ اور فاضلہ بنا دے، اس قرآن پہ عمل کرنے والی بنا دے، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والی بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے حضرات بھی آپ تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا آنا بیٹھنا اور یہ سننا، اللہ ہمارا سنانا اللہ قبول و منظور فرمائیں، اور آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات بنا دیں۔ کل انشاءاللہ حضرت کا بیان قائد آباد لانڈی میں انشاءاللہ وہاں مسجد میں انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا، السید سینٹر قائد آباد، اور ابھی جو ہے حضرت دعا کروائیں گے، اور اس کے متصل بعد انشاءاللہ نماز عشاء با جماعت یہیں پہ انشاءاللہ ادا کی جائے گی، دعا کے متصل بعد۔